السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 105 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ وہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں بنیادی طور پر یہود و نصارہ کا ذکر ہو رہا ہے اور مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کا حال یہ ہے، یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین نہیں چاہتے کہ مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی اترے، مسلمانوں کو کوئی فضیلت مل جائے، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل مل جائے، وہ نہیں چاہتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فضل کے ساتھ خاص فرماتا ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت مسلمانوں سے دوستی اور خیر خواہی ظاہر کرتی تھی اور میٹھی باتوں سے ان کا دل لبھانا چاہتی تھی، تو ان کو جھٹلانے اور مسلمانوں کو بر وقت خبردار کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ جو دوستی کے دعوے کر رہے ہیں اور یہ جو خیر خواہی ظاہر کر رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ دوستی کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، اندر ان کے نفرت بھری ہوئی ہے، مسلمانوں کے یہ ہرگز ہمدرد نہیں ہے بلکہ یہ دشمن ہے، اور یہ دوستی اور یہ خیر خواہی بھی ان کا جال ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا پھندا ہے۔ یہ اس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، کفار کی چکنی چپڑی باتوں پر فریفتہ نہ ہو جانا۔ ہم تمہیں ان کا دلی حال بتاتے ہیں کہ کوئی کافر، خواہ وہ کتابی ہو یا مشرک، چاہتا ہی نہیں کہ تم پر خدا کا کوئی فضل بھی ہو۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ تو اپنے آپ کو ہر فضل کا حقدار سمجھتے ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ ساری فضیلتیں تو ہمارے ہی لیے ہیں، اور مشرکین آخرت کی نعمتوں کو دنیاوی نعمتوں پر قیاس کر کے کہتے ہیں کہ جس طرح ہمیں مال اور عزت ملی ہے ایسے ہی نبوت بھی ملنی چاہیے تھی، مگر ان بے وقوفوں کو یہ خبر نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے۔ یہ تو ان بگڑے ہوئے خاندانی نوابوں کی طرح ہے جو کہ نئے دولت مند اور صاحب کمال لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے کو خاندانی اور موروثی نواب سمجھے بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو خاندانی اور موروثی نواب یعنی اپنے آپ کو مالدار سمجھے کہ ہم تو باپ دادا سے مالدار چلے آ رہے، تو جو نئے مالدار بنے ہیں نا، یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے دولت عطا فرمائے، جس کو چاہے مالداری عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اس آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ پر کچھ بھی واجب نہیں، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی پر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ واجب نہیں کہ کسی کو رزق دے، کسی کو مال دے، کسی کو دولت دے، کسی کو نعمتیں دے، کسی کو فضیلت دے، کسی کو کوئی خصوصیت عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی عطا فرماتا ہے یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ فرمایا کہ اللہ پر کچھ بھی واجب نہیں اور نہ کسی کا اس پر ذاتی حق، یعنی جیسے ایک انسان کا دوسرے انسان پر کوئی حق ہوتا ہے نا، جیسے میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق نہیں کہ وہ حق جتائے اور اس حق کی بنیاد پر کوئی اللہ سے کچھ مطالبہ کر سکے یا کوئی تقاضا کر سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی کا ذاتی حق نہیں ہے، ہاں اس نے خود اپنے فضل سے جو حق جس کو دے دیا وہ درست ہے،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جیسے انبیاء اکرام کو نبوت کا منصب عطا فرمایا، رسولان اعظام کو رسالت کا مقام عطا فرمایا، اور اسی طرح اولیاء اکرام کو ولایت عطا فرمائی، تو یہ اس کا فضل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو عطا فرما دے اس میں حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی نعمت محض اس کے فضل سے ملتی ہے۔ ہاں، بعض نعمتوں میں بعض ظاہری اسباب کو بظاہر دخل ہوتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے جو چاہے عطا فرمائے، جس کو چاہے جتنا رزق عطا فرمائے، ہے نا آیت کریمہ کہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اس کے فضل پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عطا فرمائے۔ تو ظاہری اسباب کا ظاہری طور پر کبھی کبھی دخل ہوتا ہے، جیسے آدمی خوب زیادہ محنت کر رہا ہے اور خوب زیادہ دوڑ بھاگ کر رہا ہے، تگ و دو کر رہا ہے، تو اسے دولت مل جاتی ہے، تو یہ ظاہری سبب بن جاتا ہے، زیادہ محنت کرنا یہ ظاہری ذریعہ بن جاتا ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی جو بالکل محنت نہیں کر رہا اس کو بھی دولت عطا فرما دیتا ہے، کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے کام کرنے والوں کو جو بالکل ان کو کوئی مشقت برداشت نہیں کرنی پڑتی، دوڑ بھاگ نہیں کرنی پڑتی، وہ بیٹھے بیٹھے لاکھوں کما رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے یہ ساری چیزیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ محنت کرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ملتا، خوب زیادہ مشقت برداشت کرنے کے باوجود بھی آدمی تھوڑا سا ہی کما پاتا ہے، زیادہ نہیں کما پاتا۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، انجینئر بن گیا ہے یا بڑا آفیسر بن گیا، تو وہ اپنی آفس میں بیٹھے بیٹھے صرف قلم چلاتا رہتا ہے، پین چلاتا رہتا ہے، دستخطیں کرتا رہتا ہے، سگنیچر کرتا رہتا ہے اور لاکھوں کما لیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ روزانہ جو مزدور کام کرتے ہیں، دہاڑی پر کام کرتے ہیں یا کانٹریکٹ پر کام کرتے ہیں، ان کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، دن سے یعنی صبح سے لے کر شام تک وہ محنت کرتے رہتے ہیں جب تک اندھیرا نہیں ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود وہ جو آفیسر یا انجینئر جو ہے اس کے مقابلے میں یہ کتنا کما پاتے، 300 روپے 400 روپے کما پاتے ہیں ایک دن کا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے ہمیں اس حالت میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اللہ ہمیں جس حالت میں چاہے، کیونکہ اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، وہ جس طرح چاہے ہماری زندگی میں تصرف فرمائے، چاہے تو ہمیں خوشحال رکھے، چاہے تو مصیبت میں مبتلا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اگر مصیبت آئے صبر کرے تب بھی ثواب ملتا ہے، اور اللہ نعمت عطا فرمائے اور اس پر شکر ادا کرے تب بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ ایمان والوں کو اللہ نے یہ برکت عطا فرمائی ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبوت محض وہبی ہے، یعنی عطائی ہے۔ نبوت کوئی اپنے عمل کے ذریعے سے کما نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ خوب عبادت کرے، خوب ریاضت کرے اور نبی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہی ولایت کا بھی حال ہے، ولی اپنے عمل سے کوئی نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ولی ہوتے ہیں وہ نیک ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی کو اپنا ولی بناتا ہے، کبھی کسی نافرمان کو اللہ ولی نہیں بناتا۔ آپ دیکھیں گے یہی ہے کہ جو اولیاء کرام ہیں وہ نیک ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، یعنی ظاہری سبب ہوتا ہے ان کا نیک ہونا اور ان کا متقی پرہیزگار ہونا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ نہ نبوت کسبی ہے نہ ولایت کسبی ہے، یعنی آدمی اس کو کما نہیں سکتا، آدمی نہ ولایت کو کما سکتا ہے نہ نبوت کو کما سکتا ہے۔ اور پھر نبوت کا تو حال یہ ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اب تو ویسے بھی کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس زمانے کے بارے میں بھی اگر کہا جائے کہ جب انبیاء کرام تشریف لاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نبی بنا کر بھیجتا تھا، انہیں نبوت کا منصب عطا فرمائے۔ جو سارے انبیاء کرام ہیں نا، عالم ارواح ہی میں ان کو نبوت کا منصب مل چکا تھا، وہ مبعوث ہوتے تھے، بھیجے جاتے تھے، نبی کی حیثیت سے نبی کے طور پر دنیا میں بھیجے جاتے تھے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ منصب عطا فرماتا ہے۔ اس میں کسب کو یعنی کمائی کو کوئی دخل نہیں، یعنی خوب عبادت اور ریاضت کر کے کوئی نبی نہیں ہو سکتا، یا خوب محنت اور مشقت کر کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے نبی بناتا ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے ولی بناتا ہے۔ یعنی نبی بناتا ہے، یہ جو میں نے کہا یہ اس زمانے کے اعتبار سے، یعنی جن جن انبیاء کرام کو یہ منصب ملا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ملا ہے، اب تو کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نااہل پر فضل نہیں کرتا، جو بات میں نے بھی عرض کی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولی بھی بناتا ہے تو فرما برداروں کو ہی ولی بناتا ہے۔ کسی گنہگار کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کوئی شرابی جواری کو اللہ کا ولی بن گیا، نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلے کبھی آدمی بہت غلط راستے پر تھا، گناہوں کے کام کرتا تھا، پھر سدھر گیا، پھر توبہ کر لی،
اور پھر نیک بن گیا، نیک اعمال کرنے لگ گیا، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ولایت کا منصب عطا فرما دیتا ہے. جیسے کہ ابھی وہ محرم کے بیانات ہوئے تو اس میں نہیں کچھ واقعات بیان ہوئے کہ توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا منصب عطا فرما دیا. تو وہ بھی اللہ کی عطا ہی سے ہوا، ورنہ تو توبہ کرنے والے دوسرے بھی ہوتے ہیں، توبہ کرنے والے اور لوگ بھی ہوتے ہیں کہ تو ہر کسی کو ولایت کا منصب نہیں ملتا. وہ خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ منصب عطا فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نااہل پر، یعنی جو اس کے لائق نہیں ہے، اس پر فضل نہیں فرماتا، بلکہ پہلے اسے اہل بناتا ہے پھر رحمت دیتا ہے. دیکھیں بات آ گئی نا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی خاص منصب دینا چاہتا ہے، اپنا فضل فرمانا چاہتا ہے، اور فی الحال وہ اس کے لائق نہیں، جیسے کہ یہ اولیاء کرام کے واقعات آپ نے سنے. حضرت حبیب عجمی کا واقعہ سنا کہ پہلے سود خور تھے. حضرت فضیل ابن عیاض کا واقعہ سنا کہ وہ ڈاکو تھے. اور حضرت ابراہیم ابن ادہم کا واقعہ آپ نے سنا کہ وہ پہلے بادشاہ کے بیٹے تھے، شہزادے تھے. اور حضرت بشر حافی کا واقعہ آپ نے سنا کہ شراب بیچتے تھے، شراب پیتے بھی تھے، شراب بناتے بھی تھے، اور شراب کی سپلائی بھی کرتے تھے. تو یہ دیکھیں اس وقت وہ ولایت کے حقدار نہیں تھے، وہ اہل نہیں تھے، ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی، وہ لیاقت نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، انہوں نے توبہ کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کی برکت سے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہلے تو اہل بنایا، یعنی ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کی، وہ توبہ کرنے کے بعد نیک بن گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل، اپنی رحمت انہیں عطا فرمائی اور انہیں ولایت کا درجہ عطا فرمایا. تو ایسے ہی کسی پر اللہ فضل نہیں فرماتا. اگر کوئی نااہل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اسے اہل بناتا ہے، پہلے اس لائق بناتا ہے، پھر اپنا فضل اسے عطا فرماتا ہے. پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ حسد بڑی بری بیماری ہے. حسد سمجھ گئے نا آپ لوگ، جلن. میں نے اس سے پہلے بھی اس کے بارے میں کچھ تفصیل عرض کی تھی. حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی نعمت دیکھے تو یہ خواہش کرے، یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ نعمت اس کے پاس سے چلی جائے. اب مجھے ملے یا نہ ملے اس کی کوئی تمنا نہ ہو، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، لیکن حسد میں شمار ہوگا. یعنی یہ چاہے کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ بھی حسد ہے. اور اس سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، کوئی اس تعلق سے اس کا انٹینشن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حسد میں شمار ہوگا. اور حسد کرنے والا، جلن میں مبتلا شخص کبھی بھی خوش نہیں رہتا. حسد جو ہے نا وہ ایک آگ ہے، حسد ایک آگ ہے، اور یہی حسد کی آگ حاسد کی خوشیوں کو جلا ڈالتی. وہ کبھی خوش نہیں، وہ اس کو دیکھ کر جلتا رہے گا، اس کو دیکھ کر جلتا رہے گا، اور اس کو اچھی حالت میں دیکھا تو پریشان ہو جائے گا، اس کو دیکھا کہ گاڑی لے لی تو پریشان ہو جائے گا، اس کو دیکھا کہ اس کے پاس خوب دولت آ گئی تو پریشان ہو جائے گا. یعنی خود دوسروں کے چکر میں رہتا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کتنا کما رہا ہے، اور کون کہاں سے مال لا رہا ہے، کس کو کہاں سے دولت مل رہی، وہ حاسد اسی چکر میں رہتا ہے، اور اپنے تعلق سے کبھی وہ غور و فکر کر ہی نہیں پاتا. اسی وجہ سے اس کی خوشیاں برباد ہو جاتی ہیں اور وہ کبھی بھی خود خوش نہیں رہ پاتا. اس لیے آدمی کو اپنے تعلق سے سوچنا چاہیے، اپنے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں کیا ہوں اور میں کہاں پر ہوں اور مجھے کہاں پہنچنا چاہیے. یہ کیا ہوتا ہے، حاسد دوسروں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور خود کی ترقی کے بارے میں کبھی غور ہی نہیں کرتا کہ میں اپنے بارے میں میں کیا کر سکتا ہوں، میں ترقی کیسے کر سکتا ہوں، میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو نعمت میں دیکھا تو چاہے کہ وہ اس کی حالت خراب ہو جائے، وہ بری حالت میں آ جائے اور وہ غریب ہو جائے، وہ پھٹیچر ہو جائے اور اس کی یہ نعمتیں چھن جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نے میرے مسلمان بھائی کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کو خوشحال رکھا ہے، اس کو اچھی زندگی عطا فرمائی، اللہ مجھے بھی خوشحال فرما دے، مجھے بھی نعمتیں عطا فرما دے اور میری زندگی بھی اچھی ہو جائے. یعنی اللہ اس کی نعمتیں بھی باقی رکھے اور مجھے بھی نعمتیں مل جائیں. یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ تمنا ہونی چاہیے. اس کو رشک کہا جاتا ہے، اس کو غبطہ کہا جاتا ہے. یہ ہو تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. آپ اپنے بھائی کو دیکھ کر اس کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی نعمتیں عطا فرمائے گا. جلنے کا کوئی فائدہ نہیں، حسد کا کوئی فائدہ نہیں. اور حسد جو ہے وہ نیکیوں کو بھی برباد کر دیتا ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے جلا دیتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا دیا کرتی ہے. حسد سے نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور خوشیاں بھی برباد ہو جاتی ہے. تو حسد بڑی بری بیماری ہے. اس میں حاسد خود اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے اور محسود کا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا. یعنی جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا. ہاں کبھی کبھی یہ حسد جو ہے نا وہ انسان کو اور آگے لے کر جاتا ہے. کبھی کبھی یہی حسد جادو تک پہنچا دیتا ہے، کبھی یہی حسد سفلی علم تک پہنچا دیتا ہے، کبھی یہی حسد کالے
دولے کی طرف لے جاتا ہے. وہ جو غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں نا, دشمن بنا لیتے ہیں سامنے والے کو, حالانکہ اس نے اس حاسد کا کچھ بھی بگاڑا نہیں ہوتا ہے, لیکن اس پر جادو کرنے لگ جائے گا اور وہ سفلی علم کے ذریعے سے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. تو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا فرمانا چاہتا ہے نا, تو پھر کوئی روک نہیں سکتا. جادو کے ذریعے سے بھی نہیں روک سکتا ہے اور کسی اور ذریعے سے بھی نہیں روک سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عطا فرمانا چاہے نا تو کسی کے اندر روکنے کی طاقت نہیں ہے. اب یہاں پر دیکھیں, اس آیت کریمہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے رحمت سے خاص کرے تو تم نے نبوت اولاد ابراہیم کے ساتھ کیوں خاص مان لی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی انتہا کیوں مان بیٹھے؟ ممکن ہے کہ مرزا جی پر اس نے رحمت کر دی ہو. یہ ختم نبوت یہودیوں کا عقیدہ ہے, یعنی ہمارا عقیدہ ہے نا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبوت رہی وہ ان کی اولاد ہی میں رہی. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں, بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, وہ بھی حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں. اور ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لائے, تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں ان کی اولاد ہی میں تشریف لائے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے. تو کوئی کہنے والا یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے اس کو نبی مانتے ہیں, تو وہ یہ کہہ دے کہ تم نے یہ کہاں سے خاص کر لیا. ہو سکتا ہے اللہ اپنے فضل سے مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی نبوت دی ہو, یہ کوئی مرزا ہی کہہ سکتا ہے, ورنہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان تو ہرگز یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ آیت اس اعتراض کا جواب ہے, یعنی آیت کریمہ کے اندر ہی جواب موجود ہے کہ جب اس نے نبوت اولاد ابراہیم کے ساتھ اور ختم نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص فرما دی, تو ہمیں اس اعتراض کا کیا حق ہے؟ یہ تو رب سے کہو اور قرآن سے پوچھو. قرآن فرما رہا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرماتا ہے, یعنی جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو نبوت کے ساتھ خاص فرما دیا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کے ساتھ خاص فرما دیا. تو اب اعتراض کرنا یہ اللہ پر اعتراض ہوا. تو اللہ سے پوچھو جا کر پھر, یا قرآن سے پوچھو اگر ہمت ہو تو. نہیں پوچھ پائیں گے, اللہ پر اعتراض کرتے یہ ان کی جرأت ہی نہیں ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ تمہاری تفسیر سے معلوم ہوا کہ نااہل کو نعمت نہیں ملتی, اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب نااہلوں کو سلطنت اور مال ملیں گے. اب بھی کفار اور ظالم لوگ بادشاہ بنے بیٹھے ہیں. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی دنیا کی نعمتیں ملی ہوئی ہے کافروں کو, نااہلوں کو بھی ملی, نالائقوں کو بھی ملی ہوئی ہے, جو اس کے لائق نہیں ان کو بھی بادشاہت ملی ہے, بڑے بڑے عہدے ملے ہوئے ہیں, بڑے بڑے منصب ملے ہوئے ہیں. تو یہ تو نااہل کو نعمتیں مل گئی, کیونکہ یہ تمہاری تفسیر کے خلاف ہو گیا. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ سلطنت اور مال و دولت نعمت نہیں ہے, یعنی دنیا کی سلطنت, دنیا کی بادشاہت اور یہ مال و دولت یہ نعمت نہیں بلکہ لعنت ہے. اس سے مجرموں کو سزا دینا منظور ہے کہ ان کو اور نعمتیں دی جا رہی ہے, ظاہری نعمتیں, مال دیا جا رہا, دولت دی جا رہی, بادشاہ دی جا رہی, تاکہ وہ اپنے جرم میں اور بڑھیں, وہ اپنے گناہوں میں اور آگے نکل جائیں. تو یہ تو ایک طرح کی ان کی آزمائش ہو رہی ہے, نعمت کہاں سے ہوئی؟ اب اس آیت کریمہ کی صوفیانہ تفسیر بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, جس کو جو چاہے عطا فرمائے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کے سارے لوگوں کو خوب زیادہ نعمتیں عطا فرما دے اور سب کو خوب زیادہ روزی اور مال و دولت عطا فرما دے, کیا اس کے خزانے میں کچھ کمی آنے والی ہے؟ ہرگز نہیں. خزانوں کا کم ہو جانا عیب ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. خزانہ وہاں کم ختم ہونے کا تو سوال ہی نہیں, کم بھی نہیں ہو سکتا. کم ہونا بھی عیب ہے, ختم ہو جانا تو بڑا عیب ہے, لیکن کم ہو جانا بھی عیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی, وہ جتنا چاہے عطا فرمائے, جس کو جو چاہے عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے. جو اس سے محروم رہا وہ فضل کی تنگی سے نہیں بلکہ خود اپنی کوتاہی کی وجہ سے. یعنی کسی کو اگر کوئی نعمت نہیں ملی ہے نا, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا خزانہ ختم ہو گیا اس لیے نہیں ملی, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا معاذ اللہ. بلکہ یہ اس کی کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوتی, جس کو نہیں مل رہا ہے نا اس کی کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے نہیں مل رہا, یا آزمائش کی وجہ سے نہیں مل رہا ہوتا ہے. اس کے فضل کے لینے والے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو اہل اعمال کہ جو عبادت اور زہد سے فضل حاصل کر لیتے ہیں, یعنی عبادتیں اور ان کی ریاضتیں, نفس کشی, ریاضت, مجاہدہ, یہ اس کا سبب بن جاتے ہیں ظاہری طور پر. اور دوسرے اہل محبت جو کہ اپنے قرب اور دلی محبت کی وجہ سے فضل پاتے ہیں.
اور بد نصیب جب اس سے محروم رہتے ہیں تو دور بیٹھے ہوئے ان پر حسد کیا کرتے ہیں۔ در حقیقت حاسد 5 طرح رب کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ جو ابھی میں نے بتایا نا کہ حسد کرنے والا یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے چھن جانے کی آرزو کرتا ہے، تو یہ اپنے رب کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ پا رہا ہے، لیکن یہ اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ 5 طرح سے اپنے رب کا مقابلہ کرتا ہے۔ ایک یہ کہ اس نعمت سے بغض رکھتا ہے، یعنی اس نعمت کو ناپسند کر رہا ہے، اس نعمت سے بغض رکھتا ہے جو اس کے غیر کو ملی ہے، تبھی تو یہ چاہتا ہے کہ اس سے چھن جائے، یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، تو اس نعمت کو ناپسند کر رہا ہے، تبھی تو یہ چاہتا ہے، تبھی تو یہ آرزو کرتا ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو یہ ناپسند کر رہا ہے، یہ اللہ سے مقابلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور دوسرے یہ کہ وہ رب کی تقسیم سے راضی نہیں ہے، بلکہ معاذ اللہ ظاہری طور پر وہ اللہ کو رائے دے رہا ہے کہ اس طرح تقسیم فرما۔ یہ تو بات کی ہو گئی نا کہ یہ نعمت تو نے اس کو دے دی تو اسے نہیں دینی چاہیے تھی، اس کے پاس سے لے لے، اس کو دے دے، مجھے دے دے، تو یہ تو اللہ پر اعتراض ہو رہا ہے، یہ اللہ کو مشورہ دینا ہو گیا، تو یہ بھی اللہ سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ حسد کرنے والا اس طرح سے بھی اللہ کا مقابلہ کرتا ہے، اپنے رب کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور تیسرے یہ کہ رب کریم اپنے کرم سے دیتا ہے اور یہ بخل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ یہ کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا کہ اس کو اتنا کیوں مل گیا، اس کو اتنا کیوں مل گیا، یہ اس کو دولت کیوں مل گئی، اس کے پاس گاڑی کیوں آ گئی، اس کے پاس بنگلہ کیوں آ گیا؟ یہ اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہے؟ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ جس کو چاہے جو عطا فرمائے۔ تو یہ بخیل ہوا نا، یہ بخل کرنے والا، یہ کنجوس ہوا کہ جو اللہ کی نعمتوں کے بارے میں یہ تصور رکھتا ہے کہ اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، یہ ایسے پھٹیچر حالت میں ہی رہنا چاہیے تھا، یہ اس طرح کی جو خواہش و تمنا کرتے ہیں حاسدین، تو وہ اپنے رب کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور چوتھے یہ کہ اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اور اس کی نعمت کا زوال چاہتا ہے، کیونکہ اللہ جس کو دے رہا ہے نا، کبھی تو آزمائش کے طور پر دیتا ہے، لیکن کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے دیتا ہے کہ وہ اس کا محبوب بندہ ہوتا ہے، جس کو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرما رہا ہے، چونکہ اللہ اس سے محبت فرماتا ہے اس لیے دے رہا ہے۔ تو اللہ جس سے محبت فرماتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب اللہ نے جس کو نعمتیں دی ہیں اللہ کے محبوب ہونے کی وجہ سے، محبوب بندہ ہونے کی وجہ سے، اللہ نے محبت کی وجہ سے جس کو نعمتیں دی ہیں، اب اس کے تعلق سے یہ سوچنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے تو یہ اس سے دشمنی ہوئی کہ نہیں؟ یہ اللہ کے ولی سے دشمنی ہوئی، اللہ کے محبوب بندے سے دشمنی ہوئی، اور اس کی نعمت کا زوال چاہتا ہے۔ اور پانچواں یہ کہ وہ ابلیس کی مدد کرتا ہے، کیونکہ ابلیس اور شیطان تو یہی چاہتا ہے نا کہ حسد عام ہو جائے، حسد کیا جائے اور اس طرح کی آرزویں تمنائیں رکھی جائے، تو ابلیس کا کام کر رہا ہے یہ۔ حاسد کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دوسرے کو پتھر مارے مگر وہ لوٹ کر اس کی کھوپڑی پر ہی پڑے۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے نا کہ سورج پر تھوکنے والا بے وقوف ہے، کہ سورج کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، وہ تھوک پلٹ کے اس کے چہرے پہ پڑے گا۔ تو دوسرے کو پتھر مارنے والے کی طرح ہے حسد کرنے والا، کہ دوسرے کو پتھر مارے اور وہ پتھر پلٹ کے اسی کو لگے، سامنے والے کو لگا بھی نہیں، اور واپس آ کر اسی کو، یعنی حسد کرنے والا خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے، سامنے والے کا کچھ نہیں بگڑتا۔ تو یہ پتھر مارنے والے کی طرح ہے کہ لوٹ کر اس کی کھوپڑی پر پڑے اور اسی کو زخمی کر دے۔ سب سے پہلا حاسد شیطان تھا، حسد کی وجہ سے تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، پورا واقعہ آپ سماعت کر چکے ہیں۔ اور انسانوں میں سب سے پہلا حاسد، کیونکہ ابلیس تو جنات میں سے ہے، تو ساری مخلوقات میں سب سے پہلا حاسد ہوا ابلیس، اور انسانوں میں سب سے پہلا حاسد ہے قابیل، کہ اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا تھا، کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں یہ دستور تھا نا کہ ایک حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، پھر دوسرے حمل میں ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے، تو پہلے حمل میں جو لڑکا ہوتا اس کا نکاح دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا، اور پہلے حمل میں جو لڑکی ہوتی اس کا نکاح دوسرے حمل کے لڑکے کے ساتھ کر دیا جاتا۔ تو حابیل کے حصے میں جو لڑکی آئی تھی وہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی، جو کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی ایک حمل میں، تو اب قابیل کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا تھا، لیکن قابیل نے یہ خواہش کی کہ میرا اس سے نکاح کر دیا جائے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں وہ جائز ہی نہیں تھا، تو وہ حابیل سے حسد کرنے لگ گیا، حضرت حابیل سے حسد کرنے لگ گیا، اور اس حسد کی آگ میں وہ قتل کے جرم تک پہنچ گیا، ان کو قتل بھی کر دیا۔ سب سے پہلا قتل بھی یہی ہوا، قابیل نے قتل کیا ہے حضرت حابیل کو، اور وہ پھر واقعہ ہے لمبا، انشاءاللہ وہ اس کے موقع پر آئے گا۔ تو انسانوں میں سب سے پہلا حاسد قابیل ہوا، ان دونوں کے انجام سے دنیا خبردار ہے۔ حسد جو ہے وہ تپے دق یا دما جیسی بیماری ہے، تپے دق جو ہوتا ہے وہ جو ٹی بی کی بیماری جو ہوتی ہے، ٹی بی کی بیماری، اور اسی طرح دما کی بیماری ہے، سانس پھولنے کی بیماری ہے، کہ جو دم کے ساتھ جاتی ہے، دم کے ساتھ
جاتی ہے، یعنی اس کو جب مرے گا تبھی وہ جاتی ہے، ورنہ وہ ایسے ہمیشہ رہتی ہے۔ وہ یہود حسد کے ہی مارے ہوئے تھے، اور یہ حسد کی وجہ سے ان کے اس طرح کے معاملات تھے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ آنے والی 2 آیتیں یعنی آیت نمبر 106 اور 107 کی تفسیر انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔